حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن اہل مدینہ کو شکست ہو گئی تو لوگوں نے کہا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعوذ باللہ قتل ہو گئے ہیں۔ یہ خبر سن کر سب مردوں اور عورتوں نے رونا شروع کر دیا اور مدینہ کی گلیوں سے بچوں اور عورتوں کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ چنانچہ ایک انصاری عورت پردے میں مدینہ سے نکلی اور میدان جنگ کی طرف چل پڑی۔ ان کے والد، بیٹے، خامد اور ان کے 4 بھائی اس جنگ میں شہید ہو چکے تھے۔ ان کے پاس سے گزری۔ راوی کہتے ہیں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ ان میں سے پہلے کس کے پاس سے گزری۔ جب ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتی تو پوچھتی، یہ کون ہے؟ لوگ بتاتے کہ تمہارے والد ہیں، یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تمہارا خامد ہے اور یہ تمہارا بیٹا ہے۔ وہ جواب میں یہی کہتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگ کہتے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے ہیں۔ یہاں تک کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچ گئیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کپڑے کے ایک کونے کو پکڑ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔ جب آپ صحیح سالم ہیں تو مجھے اپنے مر جانے والوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ ایک اور روایت ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہا۔ اس دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کوئی نہیں تھا، سارے ہی جنگ میں شریک تھے۔ جنگ بہت سخت تھی اور شہداء کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ اتنے میں ایک آدمی نے چیخ کر کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے۔ یہ سن کر عورتیں رونے لگ گئیں۔ ایک عورت نے کہا، رونے میں جلدی نہ کرو، میں دیکھ کر آتی ہوں۔ چنانچہ وہ عورت پیدل چل پڑی اور اس کو صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی غم تھا اور وہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت کے پاس سے گزرے۔ اس کا خامن، بھائی اور باپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں شہید ہو چکے تھے۔ جب لوگوں نے اسے ان تینوں کی شہادت کی خبر دی تو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کی فکر اتنی زیادہ تھی کہ اس خبر کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے نظر نہیں آ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا، اے فلاں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور الحمدللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے ہی ہیں جیسے تم دیکھنا چاہتی ہو۔ اس عورت نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دکھاؤ تاکہ میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ لوگوں نے اس عورت کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ وہ ہیں۔ جب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیا تو اس نے کہا، آپ کو صحیح سالم دیکھ لینے کے بعد اب ہر مصیبت ہلکی اور آسان ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنگ احد کے دن حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر دشمن پر تیر چلا رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پیچھے تھے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ڈال بنے ہوئے تھے اور وہ بڑے ماہر تیر انداز تھے۔ جب بھی وہ تیر چلاتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر ہو کر دیکھتے کہ تیر کہاں گرا ہے اور حضرت ابو طلحہ اپنا سینہ اور اوپر چوڑا کر کے کہتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ ایسے ہی نیچے رہیں، کہیں آپ کو کوئی تیر نہ لگ جائے، میرا سینہ آپ کی حفاظت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خود کو ڈال بنائے ہوئے تھے اور آپ کی حفاظت کی خاطر خود کو شہید ہونے کے لیے پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں بہت مضبوط اور طاقتور ہوں، آپ مجھے اپنی تمام ضرورتوں میں استعمال فرمائیں اور جو چاہیں مجھے حکم دیں۔ طبرانی کی روایت ہے کہ حضرت فتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ میں ایک کمان ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کمان احد کے دن مجھے دے دی۔ میں نے اس کمان کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر خوب تیر چلاتا رہا، یہاں تک کہ اس کا سر ٹوٹ گیا۔
میں برابر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا رہا اور میں اپنے چہرے پر تیروں کو لیتا رہا۔ جب بھی کوئی تیر آپ کے چہرے کی طرف مڑ جاتا تو میں اپنے سر کو گھما کر تیر کے سامنے لے آتا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کو بچا لیتا۔ چونکہ میری کمان ٹوٹ چکی تھی، اس لیے میں تیر تو چلا نہیں سکتا تھا۔